إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال عز من قائل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما. حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، تعریف و توصیف خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں دنیا انسانیت کی سب سے عظیم ہستیوں پر، جن کو رب کائنات نے انسانوں کی رشد و ہدایت، کامیابی اور کامرانی کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک پوری جماعت بھیجی ہے، جن کو انبیاء، رسول اور پیغمبر کہا جاتا ہے، اور انہی میں سے سب سے آخری خاتم النبیین، رحمت للعالمین، ساقی کوثر، شافی محشر، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشی ملت کی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس سے دو جگہ سے آیت کریمہ پڑھی گئی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چھوٹا سا فرمان اسی آیت کریمہ کے پیش نظر۔ قبل اس کے کی بات کو شروع کیا جائے، سب سے پہلے بتا دیں کہ اللہ رب العالمین جب یہ دنیا کی زندگی کے اندر ہمیں اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ہی آوارہ نہیں چھوڑ دیا۔ اللہ رب العالمین نے کسی نہ کسی مقصد کے تعلق اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا، اور بھیجنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے صاف لفظوں میں اعلان کر دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ کے بندوں، تمہیں اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر تمہاری تخلیق کی ہے اللہ کی عبادت کے لیے۔
اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت اللہ تعالیٰ کی ملی ہوئی زندگی کے اندر جو اللہ نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی میں ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے کتنا ہیں، اور اللہ رب العالمین نے یہی مقصد اور یہی پورا ٹارگٹ ہدف دے کر اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ اب اس کے بعد کی زندگی آتی ہے جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس دین کو سب سے پسند کیا ہے وہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے کہہ دیا صاف لفظوں میں کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ دین اسلام کی تعلیمات، دین اسلام کی نشر و اشاعت، قرآن مقدس کا فرمان، اللہ کے نبی کی احادیثیں، اللہ کے نبی کی سیرت، اللہ کے نبی کے صحابہ کا طرز زندگی گزارنے کا معمول، اگر ان تمام کی تمام چیزوں سے ہٹ کر ہمارا دین ہے تو دین اسلام نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ رب العالمین قبول کرے گا دین اسلام کی پاسداری کرنے والوں کے اعمال، ان کی نیکیوں کو اللہ رب العالمین قبول کرے گا۔ اب اسی دین کے تعلق سے دین پر انسانی زندگی کے اندر کبھی کبھی ایسا آتا ہے کہ انسان کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، انسان کے قدم اپنے ثابت قدمی سے پھر جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں، اور معمولی بات نہیں کہ آج کے دور کی بات ہے، آج سے پہلے بھی نبی علیہ السلام کے دور کے بعد کے لوگوں کے اندر بھی کہیں نہ کہیں یہ ڈگمگانے والی حرکت پائی گئی، اور اسی کو کہا جاتا ہے دین پر استقامت، دین پر ڈٹ جانا، دین پر ثابت قدم ہو جانا، دین پر اپنے آپ میں اپنے قدم کو جما لینا، یہ اصل دینداری ہے، اور یہی اصل دین کا مقصد اللہ رب العالمین نے کہا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا، جو آیت کریمہ سورہ ابراہیم کی آپ کے سامنے پڑھی گئی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ رب العالمین بے شمار ایسے دنیا کی زندگی کے اندر ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، ایک بات ذہن میں رہے کہ دین اسلام پر چلنا، دین اسلام کو اپنانا، مذہب اسلام میں داخل ہونا بہت آسان کام ہے، مذہب اسلام میں داخل ہونا بہت آسان کام ہے، مذہب اسلام کے تقاضے کو پورا کرنا، جس کو کہتے ہیں ثابت قدمی، جس کو کہتے ہیں سارے اعمال، سارے کردار، سارے اصول و ضوابط اور سارے کے سارے فرمانوں کو مکمل طریقے سے اپنی زندگی کے اندر عملی طور پر عمل کرنا، یہ ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اور یہ مشکل کب ہوتا ہے؟ چند وجوہات ہمارے سامنے ہیں۔ یہ مشکل کب ہوتا ہے؟ دین پر استقامت پر چلنا، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی 63 سالہ زندگی پوری کی پوری زندگی آزمائش میں بھری پڑی رہی، اور اگر کہا جائے کہ انبیاء کے اوپر جو آزمائشیں آئیں، انبیاء کے اوپر جو ڈگمگانے والے جو معاملات دنیا والے نے ان کے اوپر روڑے ڈالے، اگر امت کے اوپر وہ روڑے ڈالتے تو امت تو سیدھے اپنے قدم پیچھے کر لیتی۔ ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ دیکھو، ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ دیکھو، ایک جگہ نہیں کتنی جگہ اللہ رب العالمین نے آزمایا، دہکتی انگار میں ڈال دیے گئے، لگتے جگر اپنے جگر گوشہ کے اوپر چھری چلانے کو تیار۔ یہ تمام کی تمام آزمائشیں ہماری زندگی میں خوابوں میں بھی نہیں آئی، اور ہمارے اوپر آزمائشیں کیا آتی ہیں؟ آزمائش استقامت پر پھرنے والے جو آزمائشیں آتی ہیں وہ دو قسم کی ہیں۔ پہلی قسم جس کو کہا جاتا ہے، پہلی قسم کے تعلق سے جو آزمائشیں انسانی زندگی کے اندر آتی ہیں وہ انسان کے اوپر دو شکلوں میں آتی ہیں، اور ان دونوں شکلوں کو نبی علیہ السلام کی زندگی میں دشمنوں نے اپنایا لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ پیارے نبی علیہ السلام ابھی مکی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو دونوں آزمائشیں آزمائی گئیں، ایک آزمائش ڈر، خوف، دہشت، انسانی زندگی کے اندر پریشانی، بیماری، مصیبت، قحط سالی، بھوکمری، کمزوری یا روزی میں کمی، اپنی تجارت و کاروبار میں نقصان، یہ ایک آزمائش آتی ہے، جس آزمائش کو ایک ہلکی آزمائش کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اور بڑی بڑی آزمائشیں آتی ہیں۔ یہ پہلا حصہ، پیارے نبی علیہ السلام کی زندگی سراپا بھاری پڑی ہے، دشمنوں نے کون سے کارنامے نہیں انجام دیے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک نیا دین لے کر آئے ہو، آپ ایسا دین لے کر آئے ہو کہ باپ کو بیٹے سے جدا کر رہے ہو، بیٹے کو باپ سے جدا کر رہے ہو، بھائی سے جدا کر رہے ہو، بھائی سے بہن کو جدا کر رہے ہو، یہ کون سے دین کی بات کر رہے ہو؟ یہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العالمین نے یہی کہا تھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل آمنت باللہ ثم استقم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں آپ سے پہلے
मैंने ये सवाल किसी से नहीं किया, मैं आपसे पहले ये सवाल किसी से नहीं किया, और आज मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, और आज के बाद मुझे किसी और से पूछने की जरूरत ना पड़े। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कहो कुल आमनतु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम, जिस कलिमे ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान लाओ। ये कलिमे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना बहुत आसान है, कलिमे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना बहुत आसान है, मुकम्मल तरीके से इस पर अमल पैरा होना जिंदगी की बहुत बड़ी एक आजमाइश से लड़ना पड़ता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें वही बात बताइए जो आपसे पहले मैंने किसी से पूछा नहीं, आपके बाद किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कुल आमनतु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम, कहो अल्लाह पर ईमान लाए और उसी पर ठहर जाओ, उसी पर ठहर जाओ। अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए हम, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाने के साथ साथ पहला फरीजा अल्लाह के पैगंबरों पर ईमान, अल्लाह के पैगंबर की किताबों पर ईमान, अल्लाह के पैगंबर के तरीकों पर ईमान, और खुद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई सीरत आपकी जिंदगी पर मुकम्मल तरीके से हम मुसलमानों का ये फरीजा और हम मुसलमानों की जिम्मेदारी है। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख देने से काम नहीं चलेगा, बहुत अच्छी चीज है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का जज्बा दुनिया का कोई, अगर मैं जुमला इस्तेमाल करूं, दुनिया का कोई शराबी मुसलमान भी आपकी मोहब्बत का इनकार नहीं करेगा, जो कभी मस्जिदों में भी नहीं जाता, इस्लाम को जानता ही नहीं, लेकिन जानता मेरा नाम अब्दुल्ला है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारक पर कभी वो जुमला दूसरों से बर्दाश्त नहीं करेगा। मोहब्बत उसके दिल के अंदर कूट कूट कर अल्लाह रब्बुल आलमीन भर दिया है, लेकिन अमली तौर पर करना क्या है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा आज अपने मुल्क के अंदर बात की जाए, अपने मुल्क के अंदर बेशुमार गैर मुस्लिम मोहब्बत का दावा करते हैं, तो क्या उनकी मोहब्बत हमारी मोहब्बत बराबर हो सकती है? कयामत तक नहीं हो सकती, कयामत तक नहीं हो सकती। अगर कोई गैर मोमिन मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़े बगैर वो कहे मैं अल्लाह के नबी से मोहब्बत करता हूं, अल्लाह के नबी से मैं जान माल इज्जत आबरू घर बार औलाद सबसे बढ़कर मैं अल्लाह के नबी से मोहब्बत करता हूं, लेकिन कलिमा भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ा, उसकी मोहब्बत बेकार है। अरे चचा अबू तालिब से बढ़कर कोई मोहब्बत करने वाला दुनिया के अंदर पैदा हुआ? चचा अबू तालिब से बढ़कर कोई मोहब्बत करने वाला दुनिया के अंदर पैदा हुआ? अल्लाह के नबी से गैरों में कोई नहीं पैदा हुआ। और यही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का ऐलान कि अगर अल्लाह ताला ने जहन्नम के अंदर मेरे चचा को जहन्नम का सबसे हल्का अजाब अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा, अगर उनको हल्का अजाब ये होगा आग की उनको जूती पहनाई जाएगी जिससे भेजा खौलेगा, अंदाजा लगाओ कि जिसको हवलनाकी अजाब क्या होगा तो उसका मामला क्या होगा। तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना एक ट्रेंड चला, जिसको देखो वही स्टेटस लगा रखा है, वही स्टोरी लगा रखा है। पूछो नमाज पढ़े? नहीं। रोजा रखते? नहीं। दाढ़ी है? नहीं। दाढ़ी तो ऐसे रखे हैं जैसे हिजड़े रखते हैं। जुमला बहुत सख्त है, जुमला बहुत सख्त है, माफ करना। क्यों? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको काटना मना फरमाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और अपने स्टेटस पर लिखा है आला मोहम्मद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा है, लेकिन आपकी सुन्नत को उड़ा रखा है। कौन सी मोहब्बत है ये? कौन सी मोहब्बत है ये? मोहब्बत वही मोहब्बत है जिस मोहब्बत को दुनिया वालों ने कहा था हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं लेकिन आपकी बात नहीं मानते। और अल्लाह के नबी से मोहब्बत का एक नमूना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, मन अहब्बा सुन्नती फकद अहब्बनी। ये दीन पर इस्तकामत पर यह मामला है। मन अहब्बा सुन्नती फकद अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मइया फिल जन्नह। मुझसे अगर मोहब्बत करते हो तो सबसे पहले मेरी सुन्नत, मेरा तरीका, मेरी जिंदगी, मेरी सीरत, मेरे तौर तरीके और मेरे शबो रोज कैसे गुजरते हैं ऐसे मोहब्बत करो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो जमीन पर अगर किसी बंदे की कसम खाई है तो अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी कसम खाई। अल्लाह कसम खा रहा है, किसकी? अपनी कसम खा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम। ये वो लोग हैं, अभी ये वो लोग आएंगे जो अल्लाह के नबी से मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन जब अल्लाह के नबी के तरीके की बात आती है तो उनके दिल के अंदर एक कीड़ा पैदा होने लगता है कि अभी बाद में करूंगा, अभी बाद में करूंगा। गुनाह में मुलव्विस है, कह दो छोड़ दो, बाद में छोड़ दूंगा। रिश्वत का कारोबार कह रहे छोड़ दो, बाद में छोड़ दूंगा। तिजारत का कारोबार कह रहे कि झूठ ना बोलो,
गीबत मत करो, नाहक तरीके से किसी का माल मत खाओ, झूठ बोलकर वजन करके अपने मालों को झूठ बोलकर ना बेचो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वादा लिया है, नबी अलैहिस्सलाम ने वादा लिया है, अपनी तिजारत कारोबार सदाकत से रखो, अल्लाह उसमें बरकत देगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसमें बरकत देगा। कोई भी कारोबार हो, कोई भी तिजारत हो, कोई भी बिजनेस हो, दीन पर इस्तिकामत सिर्फ नमाज में नहीं है। ये मत समझना कि दीन पर इस्तिकामत सिर्फ नमाज है, रोजा है, हज है। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हम सब की जिंदगी के अंदर पूरा मुकम्मल उसवा आइडियल बनाया है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आपकी तिजारत देखो, आपके कारोबार देखो, आपका बिजनेस देखो, आपका रहन सहन देखो, आपकी घरेलू जिंदगी देखो, आपका बीवियों के ताल्लुक से क्या मामला था। आज हमारे माशरे में, हमारे समाज में बाज ऐसी शिकायतें सुनने को मिलती हैं, बाज ऐसे अफवाहें सुनने को भी मिलती है। शिकायतें भी और अफवाहें भी, उन तमाम की तमाम अफवाहों पे अगर हमें अपने दिल के अंदर अगर सिराते मुस्तकीम पर चलना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज को अपनाकर हम देखें कि अल्लाह के नबी का चेहरा कैसा था। अल्लाह के नबी का चेहरा कैसा था। अल्लाह के नबी का चेहरे के मामले में माई आयशा बयान करती हैं, रात के 14वीं चांद के मानिंद मैं एक मर्तबा चांद को देखती, एक मर्तबा अपने शौहर के चेहरे को देखती। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, एक मर्तबा मैं चांद को देखती और एक मर्तबा मैं अपने शौहर के चेहरों को देखती। अल्लाह की कसम, ये चांद की चमक इस चेहरे पर फीकी पड़ जाया करती थी। और वो नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा जो आपके चेहरे पर दाढ़ी हुआ करती थी, आपने कभी अपनी पूरी जिंदगी में दाढ़ी को काटा नहीं, दाढ़ी को छीला नहीं, दाढ़ी को काटा नहीं, दाढ़ी को छीला नहीं। और हम अपनी जिंदगी के अंदर आई लव मोहम्मद रखकर, हम दाढ़ियों को काट कर, दाढ़ियों को छील कर हम मोहब्बत का दावा पेश कर रहे हैं। कैसी मोहब्बत है? अपने गिरहबान के अंदर झांको, एक मर्तबा अपने गिरहबान के अंदर झांको। ये मोहब्बत कौन सी मोहब्बत है? दिखावटी मोहब्बत है या बनावटी मोहब्बत है या अमली मोहब्बत है? प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल्लाश हूं, कमजोर हूं, बीमार हूं, परेशान हूं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दिखाया अपनी परेशानी और अपनी तकलीफों को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया, और भूखे सहाबी उनके सामने जब आपने अपना कुर्ता उठाया तो वो तो एक पत्थर बांधे हुए थे, अल्लाह के नबी के पेट पर 2 पत्थर थे। और आज दावे के साथ कहूं कि आज की इस दौर के अंदर कोई मुसलमान भूखा नहीं सोता, अल्हम्दुलिल्लाह भूखा नहीं सोता। और वो नबी अकरम जिनके घरों के अंदर 2-2 महीने, 3-3 महीने उनके घर के अंदर किचन चूल्हे का सामान नहीं, पूरा का पूरा घर वीरान पड़ा हुआ है, चराग जलाने के लिए मोम नहीं, चराग जलाने के लिए तेल नहीं। और उस नबी अतहर की उम्मती ये कहे कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूं नाम पर, और इस्तिकामत में कोई मामला नहीं। हाँ, इंसानी जिंदगी में जब दीन पर चलोगे आजमाइशें आएंगी, दीन पर चलोगे आजमाइशें आएंगी। कभी वो आजमाइशें गुर्बत पर आएंगी, कभी वो आजमाइशें माल की कमी पर आएंगी, कभी वो आजमाइशें बीमारी पर आएंगी, कभी वो आजमाइशें दुख पर आएंगी, कभी वो आजमाइशें दुनिया वालों के ताने पर भी आएंगी। और दुनिया वाले के ताने से अपनी जिंदगी के अंदर दीन से फिर जाना, दीन से हट जाना या दीन पर अमल ना करना, सुस्ती पैदा कर लेना, ये एक बुज़दिली की अलामत है, ये एक बुज़दिली की अलामत है। कुर्बान जाओ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो दुनिया वालों ने, जो अल्लाह ताला ने कहा कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ने अपने नबी को जहान वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा, लेकिन दुनिया वालों ने उसी पैगंबर को, उसी जाते मुबारक को दुनिया वालों ने मजनू भी कहा, दुनिया वालों ने पागल भी कहा, नौजुबिल्लाह, दुनिया वालों ने दीवाना भी कहा। दुनिया वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं कौन कौन से ऐसे बुरे अलकाब से मुलक्कब किया, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक, वरफ़अना लका ज़िक्रक, हम आपके जिक्र को बुलंद करेंगे। जब उस पैगंबर का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन बुलंद करने की बात कर रहा है तो इस उम्मती की भी गारंटी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ली है, इस उम्मत की भी गारंटी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ली है। कुरान मजीद की अल्फाज मौजूद है, वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तकौ लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समा, अगर ये बस्ती वाले, ये उम्मत अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन से वही तकवा इख्तियार कर ले, वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तकौ लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समा, अल्लाह ने उस बरकत के नाजिल करने का ऐलान कर दिया अगर ये बस्ती वाले मोमिन बन जाएं और मुत्तकी बन जाएं। और कुरान मजीद में अल्लाह ने जहां मोमिनों का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया है, वहीं पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अक्सरियत के साथ या अय्युहल्लज़ीना आमनू के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकवा का भी लफ्ज इस्तेमाल फरमाया है। और उसी तकवे की बात हो रही है जिस तकवे में खुतबा मसनूना के बाद हर खतीब उस खुतबे के अंदर पढ़ता है, तीनों आयत करीमा
جو تقوی پر مبنی ہیں، اور ان تقوی پر مبنی والی آیتیں ہماری زندگی کے اندر استقامت کی ڈگر اور استقامت کی راہ پیش کرتی ہیں۔ ابھی دشمنوں نے ستانا شروع کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مکہ کی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا اس قدر شروع کیا، پریشان ہو گئے، ہمت ہار گئے، اور جب تمام کے تمام ہتھ گنڈے، تمام کے تمام پروپیگنڈے اپناتے تھک گئے، تو آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس کیا کہہ رہے ہیں؟ اے چچا ابو طالب، اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، اے چچا ابو طالب، اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، پتہ نہیں کون سا دین لے کر آیا ہے، ہمارے گھروں سے ہمارے خاندانوں کو جدا کر رہا ہے، بھائی بھائی سے بھائی کو جدا کر رہا ہے، بہن بہن سے بہن کو جدا کر رہا ہے۔ اے نبی کے چچا، آپ ایک ہونہار اور آپ ایک سمجھدار انسان ہیں، اپنے بھتیجوں کو بلا کر سمجھائیے۔ نبی علیہ السلام کو بلایا گیا، نبی علیہ السلام پیش کیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے پہنچے۔ ایک لمبی گفتگو کرنے کے بعد چچا ابو طالب کے جملے سے یہ لفظ نکلا کہ اے میرے بھتیجے، اس کمزور کاندھے پر اتنی ذمہ داریاں ہیں کہ اب اس کے اوپر بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے آنکھوں میں آنسو بھر لیے، نبی علیہ السلام نے اپنے آنکھوں میں آنسو بھر لیے۔ کیوں؟ ایک سہارا تھے، ایک بہت بڑے سہارا تھے، اور محبت اپنی اولاد سے زیادہ اللہ کے نبی سے کرتے تھے۔ یہ بھی حقیقت ہے، اپنی اولاد سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے۔ کیوں؟ یہ بھتیجے ہیں اور یتیم ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ابو طالب کو یقین بھی تھا کہ اللہ کے نبی حقیقت میں اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن وہی انا وجدنا آبانا لہا عابدین، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی راستے پر پایا تو ہم کیسے یہ راستہ چھوڑ دیں؟ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی راستے پر پایا تو ہم یہ راستہ کیسے چھوڑ دیں؟ اور وہی چچا کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے چچا، دائنے ہاتھ پہ سورج رکھ دے یہ پوری قوم، بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دے، محمد الرسول اللہ اپنے مشن اور اپنے ڈگر سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے جس کام کے لیے بھیجا ہے، اے مومنو، تمہارے لیے اللہ رب العالمین کا احسان ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ قبل اس کے کہ اللہ کے نبی کی بعثت سے پہلے، اللہ کے نبی کا دنیا میں آنے سے پہلے تم سب کھلی گمراہی میں تھے، ظاہر سی بات ہے گمراہی میں تھے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کرنے کے قابل کوئی نہیں ہوتا، جس کو دیکھو جہاں جو جس سے ڈر گیا وہ اس کے سامنے سجدہ کر گیا۔ اور آج مسلمانوں کے اندر بھی یہی معاملات، ابھی جو دوسری آزمائش کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، پہلی آزمائش جو ڈر، خوف، دہشت، بھکمری، کہے سالی، کمزوری اور یہ دنیا والوں کے سامنے روب و دبدبا، یہ چیزیں انسان کی آزمائش میں کہیں نہ کہیں اس پر انسان تو جیت جاتا ہے، لیکن آگے والی جو آزمائشیں ہیں، شہرت، دولت، عہدہ، منصب، عورت، یہ ان چیزوں کی جب آزمائش آتی ہے تو یہاں کہیں اچھے سے اچھے لوگ پھسل جاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آزمائشوں کا بھی معاملہ کیا گیا، ان آزمائشوں کو بھی اپنایا گیا اور ان دوسری آزمائشوں کو بھی مکمل طریقے سے آزمایا گیا۔ جب مکہ والوں نے دیکھا کہ یہ بندہ ماننے کو تیار نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عتبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن، مکہ کا بہت بڑا سردار اور مکہ کا بہت مائنڈڈ آدمی، بہت تجربہ کار آدمی، دولت بھی اتنی ہے اور مائنڈ بھی اتنا ہے اور بڑا ہی مقام و مرتبہ اونچا بھی رکھا تھا، ایک اپنی الگ سے اس کی چھاپ بنا رکھی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یہ دوسری آزمائش کی بات ہے جہاں استقامت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈگمگانے کی کوشش کرنے کی کام کر رہا ہے۔ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تھک گئے ہیں، ہم آپ کو روکتے روکتے، آپ کو بتاتے بتاتے، منع کرتے کرتے ہم تھک گئے ہیں، آپ چاہتے کیا ہیں؟ وہ جس مشن سے آیا تھا اللہ کے نبی کے پاس، ابھی وہ اپنے باتوں کو رکھا نہیں، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا چاہتا ہے آپ چاہتے کیا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بولو تم کیا چاہتے ہو؟ بولتا گیا، ایک لمبی تقریر کرتا گیا، ایک لمبی تقریر کیا، اور بات کرنے میں بہت فصاحت و بلاغت رکھتا تھا، ایسی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اس کی باتوں کو سنتے رہے، اور سنتے سنتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عتبہ بس ہو گیا، اب میں شروع کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے قرآن مجید حامیم فصلت کی آیت کریمہ کو پڑھنا شروع کیا، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ،
عتبہ نے اللہ کے نبی کے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا, کہا بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رک جاؤ, اب آگے مت پڑھنا. اس کو معلوم ہو گیا, وہ عربی جاننے والا تھا, عرب کا رہنے والا, اس کو معلوم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما رہے ہیں کہ اے عتبہ تو میرے سامنے یہ مشورے لے کر آیا ہے. ارے ہم سے پہلے تو قوم صالح, قوم ہود, قوم لوط, قوم مدین, قوم شعیب, قوم موسیٰ, قوم ابراہیم, یہ تمام کے تمام آئے اور گئے. انہوں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ جو ہتھ کنڈے اپنائے سب کچھ اپنایا, لیکن اللہ نے ان کو کہاں کہاں پہنچایا سب معلوم ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذُوا الصَّيْحَةَ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. یہ امت جو ہوتی ہے اپنے پیغمبر کی جب بغاوت کرتی ہے, اللہ رب العالمین اس امت کی گرفتار کرتا ہے, اور اسی امتوں میں سے کسی امت کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا, اور کسی امت کو اللہ رب العالمین نے سمندر میں غرق کر دیا, اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے اچک لیا, جو پوری کی پوری بستی پورے نیست و نابود ہو گئی, ہلاک و برباد ہو گئی. عتبہ نے کہا رک جاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اچھا اب بتاؤ, اب میں آپ کے سامنے کہوں, اگر آپ مکہ کی پوری, اگر آپ بادشاہت چاہتے ہو, اللہ کے نبی ہم آپ کو بادشاہ بنانے کو تیار. دیکھو اب یہاں پر دوسری آزمائش, جس کو لالچی والی آزمائش کہا جاتا ہے, اب یہ آزمائش لے کر آیا, کہا اللہ کے نبی اگر آپ بادشاہت چاہتے ہو ہم آپ کو سردار ماننے کو تیار ہیں. دولت, اللہ کے نبی اگر دولت کی بات کرتے ہیں, پورے مکہ نہیں پورے عرب کی دولت آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا. اور اللہ کے نبی اگر آپ عورت چاہتے ہیں تو میں پورے عرب کی سب سے حسین و جمیل عورت سے آپ کا نکاح کرا دوں گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت کریمہ پڑھی اس کا منہ بند ہو گیا اور چلا گیا. اسی لیے استقامت کے معاملے میں کہتے نہیں کہ جس کو کوڑے نے نہ جھکا پایا, جس کو کوڑے نے نہیں جھکایا, ان کو ان شہرت اور ان دولت, ان عہدہ منصب اور ان عورت جیسے فتنوں نے اس کو جھکا کر رکھ دیا ہے. اور امام مالک رحمہ اللہ کا معاملہ معلوم ہے نا, امام مالک رحمہ اللہ کو ان کو ایسے ایسے کوڑے مارے گئے اسی آزمائش پر کہ کوڑے مارنے والے نے کہا اللہ کی قسم اگر یہ میں کوڑا امام مالک کی پیٹھ کی بجائے میں ہاتھی کے پیٹھ پر مارتا تو ہاتھی مر جاتا. لیکن امام مالک کے اندر اللہ نے وہ استقامت ثابت قدمی دی کہ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا نہیں, یہ قرآن اللہ کا کلام ہے, اللہ کی مخلوق نہیں ہے. اور ہمارے گھروں کے اندر کبھی کبھی بسا اوقات ہم تو اپنی زندگی کے اندر استقامت پر ڈٹے رہے, ہم نے کبھی شرک نہیں کیا, ہم نے کبھی غیر اللہ کے سامنے ہم نے کسی کو داتا خواجہ نہیں مانا, ہم نے کبھی کسی کو اپنا ولی داتا نہیں مانا. اگر ہم نے مانا ہے تو ایک رب کائنات کو ہم نے مانا ہے. کیوں؟ اللہ نے اعلان کیا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اگر مصیبت ہماری زندگی میں لکھی ہے اس کی جانب سے تو کوئی ٹال نہیں سکتا, اور اگر ہماری زندگی میں چین اور سکون لکھا ہے تو کوئی مصیبت میں ڈال نہیں سکتا, کوئی ٹال بھی نہیں سکتا, مصیبت میں کوئی ڈال بھی نہیں سکتا اگر اس کا کرم ہے اور اس کا فضل ہے تب. یہ ہمارا عقیدہ, یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. لیکن ہماری زندگی میں کبھی ہمارے قدم ڈگمگا جاتے ہیں, کب؟ اولاد کی بات جب آتی ہے, اور جب خاندان کی بات آتی ہے, جب بیوی بچوں کی بات آتی ہے. مثال کے طور پر ہم نے اپنی زندگی کے اندر مکمل ہم نے توحید پر اپنی زندگی گزاری. کبھی ہم نے بھوت پریت جن آگا ان تمام چیزوں سے کبھی ہم نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. لیکن جب اولاد ہماری اس میں پڑ گئی, اولاد ہماری اس میں ملوث ہو گئی, ہماری اولاد کے اوپر یہ آزمائشیں آئی اور دنیا کے تمام ڈر تمام دہشت اس کے اوپر ڈالے گئے. ہم نے کسی کاہن کے پاس ہم نے اپنا رخ کر لیا, ہم نے کسی بابا کے پاس اپنا چہرہ کر لیا, ہم نے کسی سے دھاگے بنوا لیے, ہم نے کسی سے گلے میں لٹکوا لیے. یہاں استقامت کی بات پر بہت بڑی ذمہ داری کے ساتھ ٹھہرنا پڑتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. جن لوگوں نے رب العالمین کو اپنا رب مانا ہے اور رب مانے کے بعد اسی پر ڈٹ گئے, اسی پر جم گئے, یعنی اللہ رب العالمین کے ساتھ غیر اللہ کا تصور شرک ہے, اور اللہ رب العالمین نے اس چیز کو پسند نہیں کیا. ان الشرک لظلم عظیم. اگر کہانت والوں کی بات کی جائے, بتانے والوں کی بات کی جائے, ہمارا مسلمان کچھ ایسے لوگوں کے پاس جو ننگے بلنگے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے پاس جا کر ہمارا مسلمان اپنی قسمت اور تقدیر پوچھتا ہے. پوچھتے ہیں نہیں پوچھتے ہیں لوگ,
اپنی قسمت اور تقدیر پوچھتا ہے. ایسا مسلمان کون سا مسلمان جس کا اتنا گرا عقیدہ کہ اللہ رب العالمین نے کہہ دیا اللہ کے بندے کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ. زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے اللہ نے 50,000 سال پہلے تیری قسمت کو لکھ دی ہے, تیری روزی کو لکھ دیا ہے, تیری زندگی لکھ دیا ہے, تیری موت لکھ دیا ہے, اور تیری پوری زندگی کا اللہ رب العالمین نے بایو ڈاٹا بنا دیا ہے. اور تو جاتا ہے اس سے پوچھتا ہے کہ میری قسمت کے بارے میں فائل کھول دو. اور ان کہانت کرنے والوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اتی عرافا او کاہنا فصدقه بما يقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی کسی کہانت کرنے والوں کے پاس گیا, صرف گیا, پوچھا نہیں, صرف گیا اور اپنی پریشانی بتا کر بتا رہا ہے میرے کاروبار میں, میرے تجارت میں, میرے بزنس میں نقصان ہو رہا ہے, لاس ہو رہا ہے, میرے گھر میں سکون نہیں ہے, میں اپنی زندگی کے اندر بے چین ہوں, کچھ ایسے راستے بتا دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں کہا فقد کفر بما انزل علی محمد, کہ اس نے اللہ رب العالمین کا کلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس نے اس کا انکار کر دیا. اور آج اچھے خاصے لوگ اگر کہوں تو ہمارے اہل حدیث گھرانوں کے اندر بھی یہ بیماری کہیں نہ کہیں کسی دروازے سے گھس رہی ہے. اگر دروازے سے نہیں تو کہیں نہ کہیں کھڑکی سے ضرور آ رہی ہے. بچے کو دھاگا پیدا دینا, ارے کچھ نہیں ایسے پہنا دیے ہیں. بچے کو ٹیکا لگا دینا, کچھ نہیں ایسے لگا دیے ہیں. ارے ایسے کیسے لگا دیے ہیں؟ نبی علیہ السلام کا جملہ یاد ہے, من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم کی مشابہت کرے گا انہی میں سے ہوگا. ہمارے لیے ٹیکا ویکا دھاگا واگا ہمارے لیے نہیں ہے, ہمارے لیے اللہ رب العالمین کا کلام ہے, ہمارے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے, اور ہمارے لیے اللہ رب العالمین کا فضل, اس کا کرم, اس کی رحمت, اس کی نعمتیں, یہ تمام کی تمام چیزیں ہماری زندگی کے لیے کافی ہیں. نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر استقامت پر ہٹ جانے والے بے شمار ایسے لوگ, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں, ابھی آپ کی زندگی کے اندر دور دور سے عرب کے قبیلے کے لوگ آپ کے پاس آ کر آپ کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ. ان کا اتنا کمزور دل کہ آپ کے انتقال کے بعد 2 سال کی مدت نہیں ہوئی, آپ جیسے دنیا کے اندر گئے آپ کی آنکھیں بند ہوئی, لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے. اور ان مرتد ہونے میں صرف 3 شہر بچے تھے. ان کے علاوہ سارا کا سارا جزیرہ عرب مرتد کی لہر میں دور پڑا تھا. اور یہ تینوں شہر کون شہر بچے تھے؟ ایک شہر مکہ, دوسرا شہر مدینہ, تیسرا شہر طائف. مکہ, مدینہ اور طائف, یہ 3 شہر بچے ہوئے تھے. کیوں؟ ان کے اندر ارتداد کی لہر کیوں نہیں آئی؟ ان کے اندر مرتد ہونے کا جذبہ, مرتد ہونے کی فکر کیوں نہیں پیدا ہوئی؟ ان کے اندر مرتد ہونے کی فکر اس لیے نہیں پیدا ہوئی کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ شانہ بشانہ بیٹھ کر انہوں نے اسلام کو سیکھا, انہوں نے اسلام کی تعلیمات کو جانا. اسلام کی تعلیمات, اور جس گھر کے اندر اسلامی تعلیمات کا بول بالا نہیں ہوگا, اسلامی تعلیمات پر چلنے کا عمل نہیں ہوگا, اس گھر کے اندر بھی ایسا معاملہ نہیں کہ اس گھر کے اندر یہ چیزیں نہ پیدا ہوں. ان گھروں کے اندر بھی ایسی چیزیں پیدا ہوں گی. لیکن نبی علیہ السلام کے جانثار صحابہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی قسم کھائی, اور اس وقت بڑے فتنوں میں سے 3 بڑے فتنے اٹھے تھے, اور انہی تینوں فتنوں میں سے ایک فتنہ ارتداد کا بھی تھا. ایک فتنہ تھا مسلمان جو ابھی اللہ کے نبی کی زندگی میں زکوٰۃ دیتے تھے, زکوٰۃ دینا بند کر دیے تھے, بولے ہم اللہ کے نبی کی زندگی میں دیتے تھے, اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. اور دوسرا فتنہ, یہ فتنہ مرتدین والا فتنہ تھا, مرتد ہونے والا فتنہ تھا. اور ایک تیسرا فتنہ بھی تھا, مانعین زکوٰۃ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو محنت اور جو جد و جہد کی ان مکہ اور طائف اور مدینہ کے صحابہ کرام کو لے کر, پورے 6 مہینے کے اندر اور ایک روایت کے اندر 1 سال کے اندر ان تمام کے تمام فتنوں کو ختم کر دیا, اور تمام کے تمام پھر اسی طریقے سے امت کی باغ ڈور سنبھال کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے چلایا. لہٰذا اس استقامت کی ڈگر کو اپنانے کے لیے سب سے پہلی چیز استقامت, دین پر استقامت اس وقت آئے گی جب دین اسلام پر مکمل طریقے سے عمل پیرا ہونا ہوگا.
اور دین اسلام شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کو جاننا ہوگا. اور شریعت اسلام کی تعلیمات کو ایک ایسے معمولی علم مت سمجھنا کہ ایک معمولی علم ہے سیکھ لیا. بیسک چیزیں اپنے بچوں کو اگر ہم نے اپنی نہیں سکھائے, اگر ہم نے اپنے بچوں کو اپنی بیسک چیزوں کو ہم نے نہیں سکھایا, ہم صحیح معنوں میں اپنے باپ ہونے کا یا اپنے والدین ہونے کا ہم نے حق ادا نہیں کیا. قرآن مجید, اسلامی تعلیمات, اسلامی نشر و اشاعت کے بعد قرآن مجید کی تعلیم, اور قرآن مجید کی تعلیمات کو پڑھنا, قرآن مجید کی تعلیمات کو پڑھانا, قرآن مجید کو تعلیمات کو سیکھنا سکھانا, ان سے بڑا افضل جہاد اور کوئی جہاد نہیں ہے. آج مسلمان گلی کوچوں میں گھوم رہا ہے, بھاگ رہا ہے, اور اللہ رب العالمین کا قرآن اسے یہ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اللہ کے بندے, اللہ رب العالمین کے لیے تو نماز پڑھ اور صبر کر, اللہ مدد کے لیے کافی ہے. لیکن نہ نماز سے دور ہے اور نہ تو صبر اس کے اندر پایا جاتا ہے. آج مسلمان نوجوان قسم کے طبقہ والے لوگ کان کھول کر سنیں, جذبات سے زیادہ جذبات میں کام لینے کا دور نہیں ہے. جہاں تک اپنے ہوشوں کو کھوش کر دینے کا ضرور نہیں ہے. آج ہمیں اپنی زندگی کے اندر اپنے مدہوش ہونے سے زیادہ ہوش سے کام لینے کی ضرورت ہے. انتقام کے بجائے متانت و سنجیدگی سے گزارنے کا وقت ہے. آج ہمیں جو نبی علیہ السلام کی جو تعلیمات ملی ہے, آپ کہیں گے کہ دنیا کچھ بھی بول کے چلی جائے ہم خاموش ہو جائیں. نہیں, خاموش نہیں ہونا. طریقہ ہمیں اللہ کے نبی نے بتایا ہے. صلح حدیبیہ کا موقع یاد ہے, صلح حدیبیہ پڑھے ہیں. صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کرتے چلے جا رہے ہیں, اور پیچھے صحابہ کرام کی تلواریں نکل رہی ہیں. اللہ کے نبی آپ یہ بھی ماننے کو تیار ہیں, آپ یہ بھی ماننے کو تیار ہیں, دشمن جو کہتا چلا جا رہا ہے آپ ماننے کو تیار ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاصبر صبرا جمیلا, صبر کرو. اور اسی صلح حدیبیہ کے صبر کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے کیا عطا فرمایا, انا فتحنا لک فتحا مبینا. اگر آج مسلمان صبر اور تحمل کے ساتھ ہمارے نبی علیہ السلام کو دنیا کچھ بھی بولے, جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. جواب کس سے دیا جائے گا معلوم ہے؟ جواب کس سے دیا جائے گا؟ جواب کے 4 طریقے ہیں. پہلا طریقہ, نبی کا مکمل طریقہ اپنا لو, نبی کا مکمل طریقہ اپنا لو. دوسرا طریقہ, قرآن مقدس کو پڑھنے والے بن جاؤ. تیسرا طریقہ, مسجدیں ویران ہیں مسجدوں کو آباد کر دو, یہ تیسرا طریقہ. چوتھا طریقہ, اسلام کی تمام تعلیمات کو جن کو اللہ نے حرام کر رکھا ان سے دور ہو جاؤ, اور جن کو حلال کر رکھا اس کو اپنا لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام و مرتبہ دنیا اس بات پر کہنے پر مجبور ہو جائے گی کہ امتی ایسا ہے تو نبی کیسا ہوگا. یہ بننے کی ضرورت ہے. کسی سے ٹکر لینا, کسی کی مقابلہ کرنا, کسی کے جواب میں جواب پیش کرنا, اس کا حل نہیں ہے. اس سے اس ملک کے اندر فساد ہوگا. جو ہمیں کرنا ہے, جو ہمیں اللہ رب العالمین نے طاقت دی ہے, ہم وہ کر کے دکھائیں. آج جو جمعہ کے اندر بھیڑ ہے, اللہ کی قسم عصر میں وہی بھیڑ ہو جائے, دشمن ہمارے سامنے منہ کھولنے لائق نہیں ہوگا. جو ابھی جمعہ میں بھیڑ ہے یہی عصر میں بھیڑ ہو جائے, لیکن اس کی توقع کی جائے. بہت سخت بات, بہت سخت سوال بھی ہے. کیا اس کی توقع ہے, اس کی امید ہے؟ جو ابھی یہ بھیڑ ہے, یہی بھیڑ عصر میں, یہی بھیڑ مغرب میں, یہی بھیڑ عشاء میں. اللہ کے نبی نے یہی مطالبہ کیا ہے ہم سے, اللہ کے نبی نے یہی مطالبہ کیا ہے. اور بروز قیامت میدان محشر میں کوئی یہ نہیں پوچھے گا آپ سے کہ آپ نے اللہ کے نبی کی محبت کے لیے آپ نے کیا اسٹیٹس لگائے, کیا نہیں لگائے. اللہ رب العالمین یہ پوچھے گا, اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله. نماز تمہاری زندگی کے اندر کتنی تھی, نماز تم نے کتنے پڑھے, روزے تم نے کتنے رکھے, حج تم نے کتنے کیے. مال ہونے کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سقط پر پہنچا دیا, مال ہو گیا, اللہ نے طاقت دے دی حج پر جانے کی, لیکن ابھی نہیں جا رہے, ابھی نہیں جائیں. کیوں نہیں جا رہے؟ ابھی نہیں جا رہے, بعد میں جائیں گے. ہمارے ملک کے اندر, یا اگر کہا جائے ان 4 ممالک کے اندر, ایشیا کے جو 4 ممالک جو فیمس ممالک ہیں, اپنا ملک, پڑوسی ملک بنگلہ دیش, سری لنکا, ان تمام ممالک کے اندر اکثر و بیشتر ایک ذہن بنا ہے 50+ ہو جاؤ تب حج کرنے جاؤ. اور انڈین پرسنٹیج میں کسی عربی نے ایک مزاحیہ بات کہی ہے, کہا کہ انڈیا کے اندر کیا بڈھے حاجی لوگ ہی آتے ہیں, جوان نہیں ہے وہاں پہ. سوال کیا اس نے, اور ظاہر سی بات ہے پرسنٹیج بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں دولت دے دی ہے, لیکن ہم جوانی میں حج کرنے نہیں جا رہے, الا ماشاء اللہ. تو ہم کیوں نہیں جا رہے؟ اللہ نے دیا ہے, اللہ رب العالمین نے پہنچایا ہے, اللہ نے اس لائق بنایا ہے, ہم پہنچ کر دکھائیں. دیگر ممالک کے اندر عمر دراز لوگ بہت کم دکھتے ہیں, وہاں جوان نئی عمر کے لوگ اکثر و بیشتر دکھتے ہیں, جن کے اللہ نے طاقت دی ہے, ہمت دی ہے, جسم دیا ہے, توانائی دی ہے.
لہٰذا یہ اللہ رب العالمین کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل طریقے پر استقامت کا یہ معاملہ ہے کہ آپ پر مکمل طریقے سے آپ پر قربان ہو جانا، آپ کی زندگی کو اپنا کر اسوہ بنا لینا، پیشوا بنا لینا، نمونہ بنا لینا. اور اگر ایسا نہیں ہوا کل بروز قیامت اللہ کے نبی اللہ رب العالمین سے ہماری شکایت کریں گے. معلوم ہے کل بروز قیامت اللہ کے نبی ہماری شکایت اللہ رب العالمین سے کریں گے. اور جملہ قرآن مجید کا سورہ فرقان کی آیت کریمہ ہوگی وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے اللہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، انہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، انہوں نے صرف رمضان میں قرآن کو چوما ہے، باقی 11 مہینے انہوں نے چھوڑ رکھا ہے، 11 مہینے انہوں نے چھوڑ رکھا ہے. اور اللہ رب العالمین اللہ سے شکایت کون کر رہے ہیں؟ جج رب العالمین ہے، وکیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مجرم امتی ہے. اور اگر اس کے برعکس معاملہ ہوا تو اس پر بھی اللہ رب العالمین نے اعلان کیا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تم مہمان ہوگے، تمہاری میزبانی کا سامان جنت ہوگا اور تمہارا میزبان رب العالمین ہوگا. تم اگر اس پر عمل پیرا ہو گئے تم مہمان ہوگے اور تمہاری میزبانی کا سامان جنت، اور میزبان کون ہوگا؟ رب العالمین ہوگا تمہارا. تو شرط یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے اسی استقامت کی ڈگر کو اپنانے والے بن جائیں. اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے دین اسلام پر چلنے کے ساتھ ساتھ اے اللہ مکمل طریقے سے دین اسلام کے اعمال، دین اسلام کے طرز کو ہمیں اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے زبانوں کے اندر، ہمارے عمل کے اندر، ہمارے کردار کے اندر اللہ رب العالمین مکمل طریقے سے شریعت اسلامیہ کی ساری تعلیمات کو اللہ رب العالمین تو ہمارے نقش میں پیدا کر دے. اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور قربان جائیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہماری جان، مال، عزت، آبرو، گھر بار، آل و اولاد سب کچھ قربان ہے. لہٰذا ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو ثبوت پیش کرنا ہے، آپ کے کردار کو، آپ کے اعمال کو، آپ کی سیرت کو، آپ کے صورت کو، آپ کے طور طریقے کو اور آپ کے طرز زندگی کو مکمل طریقے سے عمل کر لینا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی سب سے بڑی نشانی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں کامل طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ بالخیر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد الکریم ملک بر رحیم.